تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ آواز کسی بادل کی گرج نہیں تھی، مگر اس میں موجود سرد مہری اور جلال نے بشرا کے گرد موجود ہوا کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ اس کی کلائی اتنی سختی سے دبوچے ہوئے تھا کہ اسے اپنی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھیں جو گرد و غبار سے اٹی ہوئی تھی اس وقت غصے سے دہکتے انگارے بن رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، پاگل ہو تم؟ ایک فقیر کی یہ ہمت کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ بشرا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ گرفت کسی آہنی شکنجے جیسی تھی۔ فقیر؟ اس شخص کے لہجے میں ایسی کاٹ دی کہ بشرا کا دل لرز کر رہ گیا۔ کاش تمہاری عقل تمہاری زبان جتنی لمبی ہوتی تو تم جان پاتی کہ اس فقیر کے بھیس میں تم نے آج کس کا کتنا بڑا اور ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہے۔ کچھ لمحے پہلے تک سب کتنا نارمل اور مست تھا۔ بشرا رئیس احمد، ایک ایسی لڑکی جس کا حسن کسی شاہکار سے کم نہ تھا، مگر اس حسن پر لگی انا کی پرت اسے اکثر دوسروں سے جدا کر دیتی تھی۔ سانولی رنگت پر تیکھے نقوش، گہری سے آنکھیں جن میں ہمہ وقت ایک بغاوت ناچتی رہتی، اور وہ چنچل پن جو در حقیقت اس کی تنہائی کا ایک خوبصورت لبادہ تھا۔ وہ ایک ایسے باپ کی اکلوتی اولاد تھی جس کے پاس دولت کی ریل پیل تو تھی، مگر اپنی بیٹی کے لیے وقت کی شدید قلت تھی۔ بشرا کے لیے رئیس ولاس ایک عالیشان گھر نہیں، بلکہ ایک ایسی سونے کی چڑیا کا قفس تھا جہاں دیواریں بولتی تھیں اور انسان خاموش رہتے تھے۔ چلو بشرا، گھر نہیں چلنا؟ تانیہ نے کالج کے لان میں بینچ پر پاؤں پسارے بیٹھی بشرا کو ٹوکا۔ کالج کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ہجوم آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ بشرا نے بے نیازی سے اپنے ناخن دیکھے۔ تم جاؤ تانیہ، میں خود آ جاؤں گی۔ کیسے آ جاؤ گی؟ وین تو اب چلی جائے گی اور پورا کالج خالی ہو چکا ہے۔ کیا تمہارے اکیلی کے لیے یہاں کالج کھلا رہے گا؟ تانیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اوہو، تم دیکھ تو رہی ہو نا یہاں کتنا سکون ہے۔ اتنی مشکل سے تو گھر کے اس دم گھٹتے ماحول سے نکلتی ہوں، اوپر سے تم ہو کہ یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تم جاؤ، میں نے کہہ دیا نا، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشرا نے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اکیلی جاؤ گی؟ نہیں جی، میں تو آئس کریم کھانے جا رہی ہوں۔ آئس کریم کھا کے آرام سکون سے آٹو لے کر گھر چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی گھر میں میرے لیے کون سا کوئی خاص اہتمام ہوا ہوگا، میاں ڈیڈی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بشرا نے تلخی چھپاتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تانیہ اس کی باتوں پر حیران ہوتی سر پھیر کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ بشرا آرام سے ہاتھ چھاڑتی ہوئی کالج کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سڑک پر چہل پہل تھی۔ بشرا اپنی مستی میں چلتے ہوئے آئس کریم کیفے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ آج اسے بوا کے ساتھ کہیں جانا تھا۔ اسے یاد تھا کہ بوا پچھلے کئی دنوں سے کسی اہم کام کا ذکر کر رہی تھی، مگر آئس کریم کی طلب اس وقت زیادہ شدید تھی۔ اس نے سوچا کہ جلدی سے آئس کریم کھا کر گھر نکل جائے گی۔ کیفے کے باہر پہنچ کر اس نے اپنی پسندیدہ کون لی اور باہر نکل آئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے موڈ کو مزید خوشگوار کر رہے تھے۔ وہ بھی آئس کریم کا پہلا چمچ لینے ہی والی تھی کہ سامنے ایک فقیر کھڑا تھا، میلے کچیلے کپڑے، بکھرے بال اور ہاتھ میں ایک بڑا سا پیالہ۔ بشرا کو ترس آ گیا، یا شاید وہ اپنی دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے پرس سے کچھ پیسے نکال کر فقیر کے پیالے میں ڈالے، مگر اسی دوران بشرا کی توجہ بھٹکی اور اس کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے فرش پر جا گری۔ اوہو، میری آئس کریم تو گر گئی۔ بشرا کا منہ لٹک گیا۔ پھر اس نے حقارت سے سامنے کھڑے فقیر کو دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں فقیر صاحب، آپ اسے صاف کر کے کھا لیں، ویسے بھی آپ لوگوں کو تو بس پیٹ بھرنے سے مطلب ہوتا ہے نا، اور ہاں، دعا دینا مت بھولنا، کافی پیسے دیے ہیں میں نے۔ وہ مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک گرجدار اور تحکمانہ آواز آئی۔ او بی بی، اپنی آئس کریم اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بشرا ٹھٹک کر رکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ فقیر اب فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی اتھارٹی تھی جو کسی افسر میں ہوتی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ بشرا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ ہاں دیکھو تو ذرا، فقیر ہو کر اتنے نخرے، مانگنے والوں کے بھی دماغ اب آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک تو میں نے تمہیں پیسے دیے، اوپر سے تم مجھے حکم دے رہے ہو۔ لگتا ہے آج کل بھیک میں کچھ زیادہ ہی کمائی ہو رہی ہے۔ کیوں بھائی، کتنا کما لیتے ہو ایک دن میں؟ وہ شخص در حقیقت انسپکٹر میسم نقوی تھا، اس وقت اپنے صبر کے آخری درجے پر تھا۔ وہ اسپیشل فورس کا وہ مایہ ناز آفیسر تھا جو پچھلے کئی دنوں سے
اس شہر کے سب سے خطرناک اسمگلر کو پکڑنے کے لیے انڈر کور ڈیوٹی پر تھا۔ میثم نقوی، جس کا قد کاٹ اور شخصیت کسی آہنی چٹان جیسی تھی، مگر اس وقت وہ اس میلے حلیے میں اپنے مشن کی کامیابی کے لیے اپنی انا کو مار کر بیٹھا تھا۔ جاتی ہو یہاں سے یا میں زبردستی نکالوں، میثم نے دبی آواز میں کہا تو اس کی نظریں سامنے والے گلی کے کونے پر جمی تھی جہاں اس کا ٹارگٹ نمودار ہونے والا تھا۔ کیوں جاتی ہوں؟ سڑک تمہارے باپ کی ہے؟ بشرا کی ضد عروج پر تھی۔ پہلے معافی مانگو پھر جاؤں گی۔ میثم کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ ٹھیک اسی لمحے وہ مشکوک گاڑی گلی کے موڑ پر آئی۔ میثم نے اپنی ٹیم کو اشارہ کرنا تھا مگر بشرا اس کے بالکل سامنے کھڑی اس کا ویو بلاک کر کے بحث کر رہی تھی۔ کئی دنوں کی محنت داؤ پر لگی تھی۔ وہ لڑکی، یہ تمہاری ضد کسی کی جان لے سکتی ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ میثم نے دانتوں تلے لب دبائے۔ او ہو، دھمکیاں؟ فقیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے لگتے ہیں۔ بشرا ٹلنے والی نہیں تھی کہ اچانک میثم کی نظروں نے دیکھا کہ وہ شخص جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا گاڑی سے اترا اور ہجوم میں غائب ہونے لگا۔ میثم کے پاس صرف چند سیکنڈ سے اگلے ہی لمحے اس نے ایک تیز سرخ نگاہ بشرا پر ڈالی اور جھٹکے سے اٹھ کر بشرا کی گردن دبوچ لی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک سائڈ پر دیوار سے لگا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ اس کی آواز اتنی پست اور خطرناک تھی کہ بشرا کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کوئی عام فقیر نہیں ہے۔ اس کے حلیے کے باوجود اس کے نقوش کی تیزی اور آنکھوں کی ذہانت کسی شکاری جیسی تھی۔ پاگل ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ بشرا نے تڑپ کر اپنا آپ چھڑانا چاہا مگر میثم کی گرفت آہنی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ میثم نے اسے وہیں ساکت کر دیا کیونکہ گلی کے موڑ پر ایک مشکوک آدمی وہاں سے گزرا تھا جس نے اپنا ہاتھ جیکٹ کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ میثم نے بشرا کو ایک جھٹکے سے ایک سائڈ پر کھینچ لیا جیسے اسے کسی خطرے سے بچا رہا ہو۔ بشرا بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص کسی طرح بھی فقیر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے بشرا کو دونوں کاندھوں سے تھامے ایک سائڈ پر کیے کھڑا کیا۔ جب بشرا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنے کاندھے چھڑوانا چاہے، وہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میثم نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ٹھیک اسی وقت گولی چلنے کی آواز گونجی۔ پورا علاقہ چیخو پکار سے بھر گیا۔ بشرا کی روح فنا ہو گئی۔ میثم نے ایک لمحے کے لیے بشرا کو دیکھا اور پھر اس طرف بڑھا جہاں گولی چلی تھی، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچا وہ آدمی قتل ہو چکا تھا جو اس کے مشن کا سب سے بڑا گواہ تھا۔ نو، یہ ثبوت بھی ہاتھ سے گیا۔ میثم نے دیوار پر مکہ مارا۔ بھگدڑ مچ چکی تھی، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میثم کا مشن ناکام ہو چکا تھا۔ اس وقت اسے بشرا پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے غائب ہو چکی تھی، سر مشن فیل ہو گیا، وہ مارا گیا۔ میثم نے وائرلیس پر اطلاع دی۔ اس کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا مگر اندر ایک لاوا پک رہا تھا۔ دوسری طرف بشرا ایک آٹو میں بیٹھی اور پوری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس کے ذہن میں اس شخص کی وہ گہری آنکھیں نقش ہو گئی تھیں۔ کون تھا وہ؟ وہ فقیر تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا غصہ، اس کی آواز، وہ تو کسی پولیس والے جیسا روپ رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی، بوا اسے دیکھتے ہی بولی، ارے بشرا بیٹی، کہاں رہ گئی تھی؟ میرین صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ آج ڈنر پر کچھ خاص لوگ آ رہے ہیں، آپ تیار رہنا۔ مہمان آ رہے ہیں تو آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ مہمان آ رہے ہیں تو مجھے کیا، میں کیوں تیار رہوں؟ اور ماما کو کب سے میری فکر ہونے لگی؟ بشرا نے روکھے پن سے جواب دیا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ بوا، مجھے اب تنگ مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی مگر اس کا دل اب بھی اسی فقیر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ اب بھی سفید تھا۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی جہاں میثم کی گرفت کے نشان اب بھی موجود تھے۔ فقیر صاحب، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ نے میرا آج کا دن برباد کر دیا۔ لیکن شام کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو اسے یاد آیا کہ اسے بوا کے ساتھ ایک کام جانا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے اتری تو ڈرائنگ روم میں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جانی پہچانی آواز سن کر بشرا کے قدم وہیں جم گئے۔ اور نقوی صاحب، کیسا چل رہا ہے بزنس؟ اور میثم بیٹا، آپ سنا ہے آج کل ایک بہت خاص مشن پر ہو؟ جس کے بابا کی آواز تھی۔ جی جی انکل، بس دعا کیجیے اس مشن میں کامیابی مل جائے۔ آج ایک چھوٹی سی رکاوٹ آ گئی تھی ورنہ کیس حل ہو چکا ہوتا۔ بشرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دبے قدموں سے ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی۔ اس نے پردے کی اوٹ سے دیکھا تو سامنے اس کے بابا کے ساتھ ایک نہایت ہینڈسم اور باوقار نوجوان بیٹھا تھا۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس، سلیقے سے بنے بال اور وہ
جلال والی آنکھیں۔ بشرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی فقیر ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے میثم نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو میثم کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اسے یہ پاگل سی لڑکی ایک دم سے اچھی لگی تھی، مگر بشرا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آؤ بشرا بیٹا، ان سے ملو، رئیس احمد نے اسے پکارا تو بشرا ہکا بکا رہ گئی۔ وہی فقیر اب ایک ہینڈسم پرسنالٹی میں بدلا ہوا اس کے سامنے تھا۔ وہ نوجوان کسی آفت سے کم نہیں تھا۔ بشرا نے دل میں کہا، نو، میں نے کس کو فقیر سمجھ کر آئس کریم کھلانے کی آفر دی تھی۔ میثم نے اسے دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، خوش آمدید مس بشرا۔ بشرا کو ایسا لگا جیسے زمین اسے اپنے اندر سمو لے۔ اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ بشرا کے قدم جیسے فرش میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ یکٹک سامنے بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس نے چند گھنٹے پہلے سڑک پر میلے کچیلے کپڑوں میں اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہی آنکھیں، وہی کاٹدار جلال، مگر اب وہ کسی اور ہی روپ میں تھا۔ گہرے رنگ کے قیمتی پینٹ کوٹ میں ملبوس، کلف لگے کالر اور سلیقے سے تراشی گئی داڑھی کے ساتھ وہ کسی بھی طرح وہ فقیر تو بالکل نظر نہیں آ رہا تھا جس کی جھولی میں بشرا نے اپنی اکڑ کے ساتھ چند سکے ڈال دیے تھے۔ آؤ بشرا بیٹا، کھڑی کیوں ہو؟ رئیس احمد نے اپنی اکلوتی بیٹی کی حیرت کو بھانپتے ہوئے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ ان سے ملو، یہ میرے پرانے اور نہایت معزز دوست نقوی صاحب ہیں، اور یہ ان کا ہونہار بیٹا میثم نقوی۔ میثم لگتی انسپیکٹر ہے اور آج کل ایک ایسے مشن پر ہیں جس کی تفصیلات سن کر تو تم دنگ رہ جاؤ گے۔ بشرا نے بمشکل اپنے لرزتے لبوں کو قابو میں کیا اور ایک بے جان سی السلام علیکم کہہ کر پاس پڑے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میثم نقوی، اس نام کی گونج اس کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا رہی تھی۔ وعلیکم السلام مس بشرا۔ میثم کا لہجہ نہایت پرسکون مگر گہرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے وہ بشرا کی ذہنی حالت کا بھرپور مزہ لے رہا تھا۔ سنا ہے آپ بہت چنچل ہیں، مگر آپ تو کافی سنجیدہ اور کچھ ہکی بکی سی نظر آ رہی ہیں۔ خیریت تو ہے؟ اس نے لفظ ہکی بکی پر ایسا زور دیا کہ بشرا کو اپنے کانوں کی لوئیں گرم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ براہ راست طنز تھا اس بدتمیزی پر جو وہ دوپہر میں کر آئی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکن تھی، بشرا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، مگر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نقوی صاحب، آپ کا بیٹا تو واقعی جرت کی مثال ہے، رئیس احمد نے فخر سے کہا۔ آج کل کے نوجوان تو صرف دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر میثم نے ملک کی حفاظت کے لیے فقیر بننا بھی گوارا کر لیا۔ میثم بیٹا، سنا ہے آج مشن میں کچھ رکاوٹ آ گئی تھی؟ میثم نے گہری نظر بشرا پر ڈالی جو اس وقت صوفے کے ڈیزائن کو ایسے گھور رہی تھی جیسے اسے دنیا کی سب سے اہم چیز وہیں مل گئی ہو۔ جی انکل، اصل میں مشن تو بالکل نشانے پر تھا، مگر کچھ دریا دل لوگ بیچ میں آ گئے جنہوں نے فقیروں کو آئس کریم کھلانے کی مہم شروع کر رکھی تھی۔ ان کی اس نیکی نے ہمارا ہفتوں کا انتظار خاک میں ملا دیا۔ بشرا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے رخسار پر ایک زوردار تماچا مارا ہو۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شخص وہاں کیا کر رہا تھا اور اس کی ایک معمولی سی ضد نے کتنا بڑا نقصان کیا تھا۔ ندامت کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ کھانے کی میز پر بھی بشرا ایک مورت بنی رہی۔ اس کی ماں میرین بی بی ہمیشہ کی طرح اپنی پارٹیوں کی گفتگو میں مگن تھی، جبکہ اس کے بابا اور نقوی صاحب بزنس اور سیاست پر بحث کر رہے تھے۔ بشرا کو پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ایک اجنبی کی نظروں میں محسوس ہو رہا تھا۔ میثم نہایت سلیقے سے کھانا کھاتے ہوئے بھی وقتاً فوقتاً اپنی نظروں کے تیر بشرا کی طرف چھوڑ رہا تھا۔ بشرا بیٹا، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں؟ نقوی صاحب نے شفقت سے پوچھا۔ لگتا ہے تمہیں ہماری باتیں پسند نہیں آ رہی۔ نہیں انکل، ایسی بات تو نہیں ہے، بس مجھے کچھ کام یاد آ گیا، معذرت چاہتی ہوں۔ بشرا نے تیزی سے بہانہ بنایا اور کرسی پیچھے دھکیل کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ اس وقت میثم کے سامنے ایک پل بھی رکنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تیزی سے لان کی طرف بڑھی۔ رات کی خنکی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کے اعصاب کو کچھ سکون بخشا، مگر اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کس طرح سے اس شخص کو فقیر کہہ کر اس کی تذلیل کی تھی۔ وہ لان کے ایک کونے میں کھڑی ایک پودے کی پتیوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی تو سامنے میثم کھڑا تھا، وہی بلند قامت شخصیت، وہی پروقار انداز۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں کا جلال مزید واضح ہو گیا تھا۔
तुम इस दरिया दिल यहाँ चुपी बैठी हैं आप? मीसम ने जेबों में हाथ डालकर निहायत ही इत्मीनान से पूछा। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? बुशरा ने खुद को संभालते हुए तीखे लहजे में पूछा, मगर उसकी आवाज में वो पहले वाली काट नहीं थी। मीसम हंसा, एक ऐसी हंसी जो बुशरा को चुड़ाने के लिए काफी थी। पीछा मैं मुजरिमों का करता हूँ मिस बुशरा, यहाँ तो मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि इस अमीर कबीर फकीर को नीचे गिरी हुई आइसक्रीम खिलाने की पेशकश करने वाली लड़की अब कैसी लग रही है। बुशरा का पारा मजीद चढ़ गया। देखे मिस्टर मीसम, जो हुआ सो हुआ, मुझे नहीं पता था कि आप इंस्पेक्टर हैं। वैसे भी आपको क्या जरूरत थी फकीर बनने की, कोई और रूप धार लेते। मिशन था मेरा। मीसम का लहजा अचानक संजीदा हो गया। वो चंद कदम चलकर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। हम पुलिस वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, अपने वतन की हिफाजत करते करते फकीर गरीब सब कुछ बनना पड़ता है। कभी गंदगी के ढेर पर बैठना पड़ता है तो कभी हुजूम में जलील होना पड़ता है। हमें अपनी अना की फिक्र नहीं होती, हमें फिक्र होती है तो सिर्फ अपने फर्ज की। मगर आप जैसी लड़कियां जिनके लिए जिंदगी सिर्फ एक आइसक्रीम कप और ब्रांडेड बैग तक महदूद है, वो ये कभी नहीं समझ सकती। बुशरा को उसकी बात दिल पर लगी। आप मुझे जाहिल समझ रहे हैं, मैं जानती हूं कि फर्ज क्या होता है। वाकई? मीसम ने कब्र उचकाया। अगर आप जानती तो आज एक खतरनाक स्मगलर मेरी गिरफ्त से ना निकलता। आपको चंद मिनट की बहस ने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान किया है, इसका अंदाजा आपको कभी नहीं हो सकता। बुशरा खामोश हो गई। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो नजरें झुकाए जमीन को रेतने लगी। मैं माजरत चाहती हूँ, उसने नहायत तभी आवाज में कहा तो मीसम ने उसे देखा। इस जिद्दी और मुंह फट लड़की के लहजे में पहली बार नदामत देखकर उसे कुछ हैरत हुई थी। माजरत? तो मिस बुशरा, रईस अहमद को माफी मांगना भी आती है? मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं। बुशरा ने तड़प कर उसे देखा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। आपको क्या लगता है मैं कोई पत्थर दिल लड़की हूं? मुझे पता है कि मैंने गलती की, मगर आपका तरीका भी तो ठीक नहीं था ना। आप मुझे बता सकते थे कि आप पुलिस हैं। इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं होती बीबी, मीसम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट में अब वो तंज नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कशिश थी। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, इसे बदला तो नहीं जा सकता। मगर एक बात याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मैला कुचैला इंसान फकीर नहीं होता। बुशरा से देखती रह गई। उसे इस शख्स की बातें जादुई लग रही थी। वो उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। अच्छा, अब अंदर चलें, बाबा आपको इंतजार कर रहे होंगे। मीसम मुड़ा और चलने लगा। बात सुने, बुशरा ने उससे पुकारा तो वो रुक गया। आपको बुरा तो नहीं लगा? मेरा मतलब है जो मैंने वहां कहा था। मीसम ने पलटकर उसे देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। बुरा लगने के लिए वक्त चाहिए होता है मिस बुशरा, और मेरे पास तो वक्त बहुत कम है। वैसे भी एक अमीर कबीर फकीर को इतनी खूबसूरत लड़की से डांट खाने का तजुर्बा पहली बार हुआ है, तो इसे मैं एक यादगार के तौर पर संभाल लूंगा। ये कहकर वो हंसता हुआ अंदर चला गया, जबकि बुशरा वहीं साकित खड़ी रही। उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे मीसम पर गुस्सा आ रहा है या वो उसे अच्छा लगने लगा है। उसने पहली बार किसी ऐसे मर्द को देखा था जो उसकी दौलत और रुतबे से मरूब हुए बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। रात गई जब बुशरा अपने कमरे में पहुंची तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार मीसम के अल्फाज और उसकी शख्सियत के बारे में सोच रही थी। उसे वो फकीर वाला रूप याद आया और फिर सूट वाला मीसम। उसे एतराफ करना पड़ा कि वो शख्स किसी भी रूप में हो अपना असर छोड़ जाता है। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। उसके बाबा बहुत खुश नजर आ रहे थे। नाश्ते की मेज पर रईस अहमद ने एक ऐसी बात कही कि बुशरा के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा था। बुशरा बेटा, कल नकवी साहब से बात हो रही थी, वो मीसम के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं। बुशरा को लगा जैसे उसके गिर्द कायनात घूम गई हो। क्या बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और वो क्यों? मीसम में क्या बुराई है? रईस अहमद ने संजीदगी से पूछा। वो एक बहादुर अफसर है, खानदानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नकवी साहब मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। मुझे तो इस रिश्ते में कोई एतराज नहीं है, मगर बाबा
میں نے تو ابھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، بشرا نے احتجاج کیا۔ تو اب سوچ لو، اس کی ماں میرین بی بی نے اسے ٹوکا۔ میسم جیسا لڑکا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، وہ تمہیں سنبھال سکتا ہے، تمہاری اس منہ پھٹ طبیعت کا علاج صرف وہی کر سکتا ہے۔ بشرا خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اسے میسم کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی۔ تمہاری زندگی تو صرف ایک آئس کریم کے کپ تک محدود ہے۔ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس نے سوچا۔ کیا وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، یا شاید وہ بھی میرے بابا کی دولت دیکھ کر؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کے فون پر ایک میسج کی بیپ ہوئی۔ نمبر نامعلوم تھا، مگر پیغام پڑھتے ہی اس کے گال دہک اٹھے۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا مس بشرا، کیونکہ اس بار میں انڈر کور نہیں ہوں، بلکہ براہ راست تمہارے دل پر چھاپا مارنے آ رہا ہوں۔ بشرا نے فون سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس فقیر سے نفرت کرے یا اس انسپکٹر کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ وہ میسج بشرا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے ایک بار نہیں 10 بار اس اسکرین شاٹ کو گھور کر دیکھا۔ براہ راست تمہارے دل پر چھاپا مارنے آ رہا ہوں۔ بشرا نے فون بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کے گال غصے، حیرت اور ایک انجانی سی گھبراہٹ سے دہک رہے تھے۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال پر ہنسے یا روئے۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو چند گھنٹے پہلے اسے سڑک پر ذلیل کر رہا تھا، اور اب اس کے گھر میں دولہا بن کر آنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سکوت طاری تھا، جسے رئیس احمد کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ بشرا، میں نے نقوی صاحب کو جواب دینا ہے۔ تمہاری خاموشی کو میں ہاں سمجھوں؟ رئیس صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا نہیں، بلکہ کسی نئی بزنس ڈیل کا فیصلہ کر رہے ہوں۔ بشرا نے نوالہ حلق سے اتارا۔ بابا، کیا آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ کی دوستیوں کو رشتہ داری میں بدلنے کا ٹھیکہ کیا میں نے لے رکھا ہے؟ بشرا، یہ کیسا لہجہ ہے؟ میرین بی بی نے اپنے کافی کا مگ رکھتے ہوئے اسے ٹوکا۔ تمہارے بابا تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ میسم ایک ہیرا لڑکا ہے، خاندانی ہے، اور پولیس میں افسر ہے۔ تم جانتی ہو اس کا سماجی رتبہ کیا ہے؟ ماما، مجھے رتبوں اور ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے۔ بشرا کی آواز میں برسوں کی محرومی کی جھلک تھی۔ پوری زندگی آپ دونوں کو صرف اپنی عیش و عشرت اور اپنی سوسائٹی کی فکر رہی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ مجھے کیا چاہیے؟ مجھے وقت چاہیے تھا، توجہ چاہیے تھی، جو آپ لوگوں کے پاس کبھی نہیں تھے۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص سے شادی کر لوں جسے میں جانتی تک نہیں۔ تم اسے جانتی ہو بشرا، وہ نقوی صاحب کا بیٹا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ رئیس صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں بابا، میرے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ مجھے اب شادی نہیں کرنی، مجھے کچھ بننا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے۔ میری طرف سے نہ ہی سمجھے۔ یہ کہہ کر بشرا کرسی پیچھے دھکیل کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زبان سے تو انکار کر رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میسم نقوی کا وہ فقیر والا روح، اور پھر اس کا وہ جاندار جلال، اسے پل بھر کے لیے بھی بھولنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی شخصیت کا زہر اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر وہی نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ بشرا نے چند لمحے ہچکچانے کے بعد فون اٹھایا، مگر خاموش رہی۔ ہیلو؟ لگتا ہے آئس کریم والی بی بی کی زبان کو تالا لگ گیا۔ دوسری طرف سے وہی کھنکتی ہوئی پر اعتماد آواز آئی۔ پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے بابا کو رشتہ ہی بھیج دیا، اور یہ نمبر کہاں سے ملا ہے آپ کو میرا؟ بشرا نے غصے کو ڈھال بنا کر پوچھا۔ ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے مس بشرا، نمبر کیا چیز ہے؟ میسم کا لہجہ نہایت سکون دہ تھا۔ رہی بات رشتے کی، تو میں نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے آپ کے بابا نے حکم سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ مسٹر، اپنی لمٹس میں رہیں، زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں صاف انکار کر چکی ہوں، فری نہیں ہو رہا، صرف وجہ پوچھ رہا ہوں۔ رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ کیا اس لیے کہ میں ایک فقیر ہوں؟ میسم کے لہجے میں اب شرارت نمایاں تھی۔ ہاں، کیونکہ مجھے کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنی جو پیسے کمانے کی خاطر فقیروں کا روپ دھارتا پھرے۔ مجھے ایسے لوگ پسند نہیں جو دوغلی زندگی جیتے ہوں۔ بشرا نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ تمہیں میں فقیر کہاں سے نظر آتا ہوں؟
میسم کی آواز میں اب ایک خاص قسم کی سنجیدگی آ گئی تھی۔ بشرا، میں عزت کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ میں نے تمہاری اس بدتمیزی اور چنچل پن کے پیچھے چھپی اس تنہا لڑکی کو دیکھا ہے جسے کوئی سمجھنے والا چاہیے۔ آپ کو میری نفسیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشرا کا دل اس کی بات پر لرز گیا تھا، مگر وہ اپنی انا کی دیوار گرانے کو تیار نہ تھی۔ آپ جیسے پولیس والوں کو لگتا ہے کہ آپ ہر کسی کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتے ہیں، مگر میں آپ کی کسی مشن کا حصہ نہیں بنوں گی۔ مشن نہیں ہے بشرا، یہ جذبہ ہے۔ میسم نے دھیمی آواز میں کہا، دیکھو بشرا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس دن جب تم نے مجھے فقیر سمجھ کر پیسے دیے تھے، مجھے تمہاری اس نادانی پر غصہ تو آیا تھا، مگر تمہاری اس بے باکی نے میرے دل پر ایک نقش چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات سن کر بشرا بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میسم اس قدر براہ راست اظہار کر دے گا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فون کاٹ دے، مگر اس کے ہاتھ جیسے سن ہو گئے تھے۔ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میسم نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ بشرا نے جلدی سے فون کاٹ دیا۔ اس کا تو پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ میسم نقوی سچ مچ اس کے دل پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بشرا کو اس قبضے سے کوئی خاص اعتراض بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فون پر بجا۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ میرا سر نہ کھائیں، اگر اتنا ہی شوق ہے شادی کا تو کسی فقیرنی سے کر لیں، بہت دولت اکٹھی ہو جائے گی آپ لوگوں کے پاس۔ اس دفعہ میسم کو سچ میں غصہ آ گیا۔ عجیب لڑکی ہو تم، میں تم سے عزت کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں اور تم مجھے جلی کٹی سنا رہی ہو۔ میں کوئی عام اور معمولی لڑکا نہیں ہوں تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کرتا پھروں۔ تو پھر کیوں کال کر رہے ہیں؟ جائیں کسی اور کے پاس۔ بشرا نے بھی آواز بلند کی۔ اسی لیے کال کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس کھوکھلی زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ گھر دینا چاہتا ہوں جہاں دیواریں نہیں جذبات بولتے ہوں، مگر شاید تم اس تنہائی کے عادی ہو چکی ہو۔ میسم نے تلخی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ بشرا کچھ کہتی اس نے فون کاٹ دیا۔ بشرا فون ہاتھ میں لیے وہیں ساکت رہ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ میسم کو جتنا دور دھکیل رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے اندر گھر کرتا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں کڑوی تھیں، مگر ان میں سچائی کی وہ مہک تھی جس سے بشرا اب تک محروم تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے میسم نے اسے گردن سے دبوچ کر ایک سائڈ پر کیا تھا تاکہ وہ گولی سے بچ سکے۔ وہ فقیر کے روپ میں بھی کتنا پروقار تھا۔ کیا میں واقعی اسے پسند کرنے لگی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کے دل میں ایک مدھم سی گواہی تھی، مگر اس کی انا بھی رکاوٹ تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی زبردستی کے خلاف لڑنا چاہتی تھی، مگر میسم کی محبت کے سامنے وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی آزادی تھی اور دوسری طرف وہ فقیر جب اس کا سب کچھ بننے والا تھا۔ بشرا نے ایک لمبا سانس لیا اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ مس بشرا رئیس احمد، تم ایک بہت بڑے امتحان میں پڑ گئی ہو۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور بھوا اندر داخل ہوئی۔ بیٹا نیچے آ جاؤ، تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اب بھی نہ کہو گی تو وہ نقوی صاحب سے معذرت کر لیں گے۔ بشرا کا دل دھک سے رہ گیا۔ معذرت؟ یعنی میسم ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا جائے گا؟ یہ خیال ہی اسے تڑپا گیا۔ میں آ رہی ہوں بھوا، بشرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ میسم نقوی کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی اس بے چینی کے لیے ہاں کہنے جا رہی تھی جو اسے میسم کے بغیر اب سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ مگر وہ اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ اسے بھی میسم کو اور ستانا تھا، اسے بتانا تھا کہ بشرا رئیس احمد کو پانا اتنا آسان نہیں جتنا کسی مجرم کو پکڑنا۔ رئیس ولاس کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی کے بعد اچانک جشن کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ بشرا رئیس احمد جو کل تک اس رشتے کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی کھڑی تھی، جانے کیا سوچ کر ہتھیار ڈال چکی تھی۔ اس کی ہاں نے جہاں رئیس احمد اور میرین بی بی کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑا دی تھی، وہیں بشرا کے اپنے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ یہ ہاں میسم نقوی کی محبت کا اعتراف نہیں تھی بلکہ اس کی ان باتوں کا جواب تھی جنہوں نے بشرا کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔
پورے گھر کو برقی کمکموں اور مہکتے پھولوں سے سجا دیا گیا تھا، مگر اس ہنگامے میں بشرا کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ میثم نقوی، جو اب ایک سرکاری افسر کے ساتھ ساتھ اس کا ہونے والا شوہر بھی تھا، مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بشرا نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرے گی۔ بی بی جی، میثم صاحب کا پھر فون آ رہا ہے، اٹھا لیں، اب تو وہ آپ کے منگیتر ہیں، بوا نے پیار سے سمجھایا۔ بشرا نے فون کی اسکرین پر چمکتے نام کو نفرت یا شاید چھپی ہوئی چاہت سے دیکھا تھا۔ بوا ان سے کہتی کہ بشرا رئیس احمد کو پانا اتنا آسان نہیں جتنا کسی مجرم کو ہتھکڑی لگانا ہے، اگر انہیں بات کرنی ہے تو سامنے آ کر کریں، ان فون کالز میں کسی فقیر کو وقت نہیں دینے والی۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ رئیس ولاس کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ شہر کے نامور بزنس مین، سیاستدان اور پولیس افسران وہاں موجود تھے۔ بشرا جو سرخ بھاری اور روسی لباس میں کسی خوابناک پری جیسی لگ رہی تھی، آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر موجود بندیا اور گلے کا بھاری ہار اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی سرکشی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارات کی آمد کا شور بلند ہوا۔ میثم نقوی سفید ریشمی شیروانی میں ملبوس، سر پر پگڑی سجائے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی حیثیت کا روب ایسا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔ نقوی صاحب میثم کے والد اور رئیس احمد کے جگری دوست، ایک نہایت وزادار بردبار انسان تھے۔ سفید بالوں اور باوقار شخصیت کے مالک نقوی صاحب نے جس طرح سے اس رشتے کو نبھانے کا عزم کیا تھا، ان کی شرافت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میثم کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بیٹا آج سچ میں کسی کا محافظ لگ رہا۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے، جاب و قبول ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے بشرا رئیس احمد، بشرا میثم نقوی بن گئے۔ اسٹیج پر بیٹھی بشرا کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے قابو سے باہر تھی جب اسے میثم کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میثم نہایت اطمینان سے چلتا وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے باوجود اس کے وجود سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی مہک نے بشرا کے حواسوں پر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ میثم نے گردن جھکا کر بشرا کے کان کے قریب ایک گہری سرگوشی کی۔ کیوں مسز میثم نقوی، بھاگنے کے سارے راستے بند ہو گئے نا؟ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت اور پر اعتمادی تھی۔ بشرا نے اپنی نظریں سامنے جمائے رکھی، مگر اس کے لبوں پر ایک زہر خون مسکراہٹ آئی۔ راستے بند نہیں ہوئے میثم صاحب، میں نے خود آپ کو اپنی زندگی کے قفس میں آنے کی اجازت دی ہے۔ میثم نے ایک جاندار قہقہ لگایا۔ قفس؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس فقیر کو قید کر پاؤ گی؟ بشرا نے اب کی بار مڑ کر براہ راست میثم کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب طنز نہیں بلکہ عجیب سی ستائش تھی۔ فقیر کی فقیرنی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا مجھے، بس اس فقیر کو بادشاہ بنانے کے لیے ہی تو آئی ہوں۔ سوچا طرز کھا لوں اس پر، ورنہ مانگنے والوں کے نصیب میں اتنی بڑی سلطنت کہاں ہوتی ہے۔ میثم اس کے اس جاندار ڈائلاگ پر دنگ رہ گیا۔ اس نے ایک بار پھر بشرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ لڑکی تو واقعی اس کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ بادشاہ؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ سلطنت مجھے خرید لے گی؟ خریدنے کی بات تو وہ کرتے ہیں جن کی کوئی قیمت ہو میثم صاحب، میں تو آپ کو تعمیر کرنے آئی ہوں۔ بشرا نے تمکنت سے جواب دیا تو اس بار میثم اور بشرا دونوں کی نظریں ملی اور ایک ساتھ ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی۔ وہاں موجود لوگوں کو لگا کہ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دو انا پرستوں کے درمیان ایک نئے معاہدے کی شروعات ہے۔ رخصتی کے بعد میثم بشرا کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ گھر رئیس ولاس جیسا عالی شان تو نہیں تھا، مگر یہاں ایک سکون تھا جو بشرا کے لیے نیا تھا۔ اسے میثم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں پھولوں کی مہک اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ گھنٹے گزرتے گئے مگر میثم کمرے میں نہیں آیا۔ بشرا جو ابھی تک اپنے بھاری لباس اور زیورات کے بوجھ تلے دبی تھی، اب غصے سے تل ملا رہی تھی۔ عجیب انسان ہے، شادی کے پہلے ہی دن مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں خود کیا سمجھتا ہے، پہلے فقیر بن کر میرا دن خراب کیا اور اب شوہر بن کر میری رات پر بات کر رہا۔ وہ غصے میں بیڈ سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بھاری جھمکے اتارنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح یہاں تیار بیٹھی ہوں اور صاحب عالم کو اپنی ڈیوٹی اپنی اکڑ سے فرصت ہی نہیں ہوگی۔ وہ بھی خود سے کلام کر ہی رہی تھی کہ اچانک گھر کے نیچے والے حصے سے
पुकारने और भागने दौड़ने की आवाजें आने लगी। बुशरा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसने फौरन अपना दुपट्टा संभाला और कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियों के पास उसे नकवी साहब नजर आए, जो फोन पर किसी से बुलंद आवाज में बात कर रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या हुआ पापा, खैरियत तो है ना? बुशरा ने घबरा कर पूछा। नकवी साहब ने बुशरा की तरफ देखा और उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। बेटी, हौसला रखना, मीसम को गोली लगी है। बुशरा को लगा जैसे जमीन साकित हो गई। गोली? मीसम को? लेकिन वो अस्पताल से घर आ रहा था कि रास्ते में उन स्मगलर्स ने हमला कर दिया, जिनका केस वो पिछले कई माह से हैंडल कर रहा था। उसे फौरन इमरजेंसी ले जाया गया है। नकवी साहब की आवाज भर्रा गई। बुशरा ने कुछ न सोचा, अपना भारी उलूसी लहंगा उतार का और ना ही अपनी नाजुक हालत। वो दीवानावार नीचे की तरफ भागी। मुझे मीसम के पास जाना है बाबा, मुझे अभी लेकर चले, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली और बुशरा, जो चंद घंटे पहले दुल्हन बनकर इस घर में कदम रख चुकी थी, अब अपने सुर्ख जोड़े में अस्पताल की राहदारियों में भाग रही थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही मंजर घूम रहा था, वो फकीर, वो आइसक्रीम, वो नोक झोंक और वो मैसेज कि तुम्हारे दिल पर छापा मारने आ रहा हूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मीसम, तुम्हें तो अभी मेरे बहुत से तानों का जवाब देना है। वो अस्पताल के आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठ गई। उसका सुर्ख जोड़ा अस्पताल की सफेद ठंडी टाइलों पर बिखर गया। उसने पहली बार अपने रब के सामने हाथ फैलाए। वो लड़की जिसने हमेशा दुनिया की हर चीज अपने इशारे पर हासिल की थी, आज एक जिंदगी की भीख मांग रही थी। या अल्लाह, मेरे मीसम को बचा ले। मैंने अभी उसे ठीक से जाना भी नहीं, मैंने तो उसे बताया भी नहीं कि मैं उसकी कितनी कदर करने लगी। कई घंटे बीत गए। फजर की अजानें फिजा में गूंजने लगी तो ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर निकला तो उसके चेहरे पर थकन थी, मगर इत्मीनान की एक लहर भी मौजूद थी। डॉक्टर, मीसम कैसे है? बुशरा ने तड़प कर उसका बाजू थाम लिया तो डॉक्टर ने एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। ऑपरेशन कामयाब रहा। गोली कांधे के करीब से गुजर गई थी। बहुत ज्यादा खून बह चुका है, मगर मौजज़ाना तौर पर वो खतरे से बाहर है। आपके शौहर वाकई एक फाइटर है मिसेस मीसम। बुशरा के आंखों से शुक्राने के आंसू बाहर निकले। वो वहीं सजदे में गिर गई। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है और किसी को खोने का डर इंसान के अंदर से सारी अना कैसे निकाल देता है। अस्पताल की सफेद सर्द राहदारियों में इस वक्त एक अजीब मंजर था, जहाँ एक सुर्ख रूसी लिबास में मलबूस दुल्हन अपने तमाम तर रानाइयों को गर्दे राह किए एक आईसीयू के बाहर एक बेजान मूरत बनी खड़ी थी। बुशरा के चेहरे पर लगी मेकअप की तहें अब आंसुओं की बारिश से धुंधला चुकी थी, मगर उसे अपने हुस्न या अपनी हालत की कोई परवाह नहीं थी। उसके कानों में अब भी नकवी साहब के वो अल्फाज हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे कि मीसम को गोली लगी है। वो अस्पताल जहाँ जिंदगी और मौत की लकीर बहुत बारीक होती है, आज बुशरा रईस अहमद के लिए कड़ी आजमाइश का मैदान बन चुका था। वो कल तक जिस शख्स से लड़ रही थी, जिसके फकीर होने पर तंज कर रही थी, आज वही शख्स उसकी पूरी कायनात बन चुका था। उसे अपनी वो तमाम बदतमीजियां, वो अक्खड़पन, वो आइसक्रीम वाला वाक़या याद आकर तड़पा रहा था। मैं इतनी संगदिल कैसे हो सकती हूँ? उसने अपने लरसते हाथों को देखा, जिन पर अभी मेहंदी का रंग भी कच्चा था। मीसम, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरे दिल पर छापा मारने आओगे। तुम ऐसे अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। नकवी साहब और रईस अहमद एक तरफ बैठे अफसरदा थे, मगर बुशरा की हालत देखकर उनके अपने दुख से पसे पुश चले गए थे। रईस अहमद ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वो तड़प देखी थी जो किसी कीमती से कीमती खिलौने के टूटने पर भी नहीं देखी गई थी। ये मोहब्बत की तड़प थी और वो जज्बा जो इंसान को अना के आसमान से उतारकर बंदगी के फर्श पर ले आता है। ऑपरेशन थिएटर की सुर्ख लाइट बुझी तो बुशरा का दिल जैसे थम गया। डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकन बता रही थी कि मुकाबला सख्त था। डॉक्टर, मेरा मीसम ठीक है ना? बुशरा ने तड़प कर डॉक्टर का रास्ता रोका तो डॉक्टर ने उसके सुर्ख जोड़े को एक लम्हे के लिए हैरत से देखा और फिर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट के साथ बोला, ऑपरेशन कामयाब रहा। गोली हम अहम आज़ा को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर खून बहुत बह चुका है। मौजज़ाना तौर पर वो खतरे से बाहर है। आपका शौहर वाकई एक फाइटर है मिसेस मीसम। उनकी जिंदगी की दुआ शायद आप ही के हिस्से में लिखी थी। बुशरा के हलक से एक लंबी हिचकी निकली और वहीं फर्श पर बैठ गई। ये शुक्राने के आंसू थे जो उसकी आंखों से बहकर अस्पताल के सफेद टाइलों पर गिर रहे थे। उसे लगा कि जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई।
اگلے چند گھنٹے بشرا نے اسپتال کے ICU کے باہر ایک کرسی پر بیٹھ کر گزار دیے۔ اسے گھر جانے کو کہا گیا، آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا، مگر وہ کسی دیوار کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی، مگر اس وقت وہ صرف ایک جاں نثار تیماردار تھی۔ جب میسم کو پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کیا گیا، بشرا کو اندر جانے کی اجازت ملی تو اس کے قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے مشینوں کی بیپ اور ادویات کی بو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سفید بیڈ پر دراز میسم نقوی، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ بشرا دھیرے سے اس کے بیڈ کے قریب آئی اور اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ جو کبھی اسے سختی سے پکڑتا تھا، آج کتنا بے جان تھا۔ بشرا نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کبھی مت جانا میسم، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس نے دبی آواز میں سرگوشی کی تو اسی لمحے میسم کے ہاتھ میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ بشرا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو میسم نے نقاہت سے اپنی آنکھیں کھولی۔ روشنی کی چبھن سے اس نے پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کی نظر اپنے قریب بیٹھی سرخ جوڑے میں ملبوس بشرا پر پڑی تو اس کے لبوں پر ایک نہایت مدھم اور کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ فقیر کی فقیرنی، تم اب بھی یہاں ہو؟ میسم کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ بشرا کو سننے کے لیے جھکنا پڑا۔ میں کہیں نہیں جا رہی میسم، میں اب ہمیشہ یہیں رہوں گی۔ بشرا نے روتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ میسم نے اپنا ہاتھ بشرا کے ہاتھ میں تھوڑا اور مضبوط کیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اب کہیں نہیں جائے گا۔ تم سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو اس لال رنگ میں۔ خاموش رہیں آپ، بہت ہی بڑے بدتمیز ہیں۔ شادی کے پہلے دن کون اسپتال پہنچتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے میری کیا حالت ہوئی تھی؟ بشرا نے اسے ڈانٹا، مگر اس کی آواز میں بلا کی محبت تھی۔ میسم نے ایک لمبا سانس لیا۔ مشن تھا میرا، اور تم جانتی ہو کہ ہم پولیس والوں کی نوکری ایسی ہی ہوتی ہے، اپنی وطن کی حفاظت کرتے کرتے فقیر غریب سب کچھ بننا پڑتا ہے۔ میں جان گئی ہوں میسم، میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ بشرا نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں تمہاری خاطر خود کو بدل ڈالا۔ اب میں وہ ضدی اور مغرور بشرا نہیں رہی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زندگی کی اصل قیمت آئس کریم یا برانڈڈ بیگز نہیں، بلکہ وہ جذبے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے رکھتے ہیں۔ آئی لو یو میسم۔ میسم کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے بشرا کو گہری نظروں سے دیکھا۔ آئی لو یو ٹو بشرا، تم نے اس فقیر کو سچ مچ بادشاہ بنا دیا ہے۔ اگلے 4 دن بشرا نے اسپتال کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اس نے اپنا عروسی لباس تو تبدیل کر لیا تھا، مگر اس کی میسم کے لیے تڑپ اب بھی وہی تھی۔ وہ خود اسے دوائیں کھلاتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی اور اسے وہ تمام کہانیاں سناتی جو وہ بچپن سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے میسم کو بتایا کہ وہ کتنی تنہا تھی اور میسم نے کیسے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے۔ جب میسم کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو نقوی صاحب کے گھر میں ایک جشن کا سما تھا۔ بشرا نے میسم کا ہاتھ تھام کر اسے گھر کے اندر قدم رکھنے میں مدد دی۔ اسے سیدھا اس کے کمرے میں لے گئے، اسے بیڈ پر آرام سے لٹایا۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے، بشرا نے تحکمانہ انداز میں کہا اور اس کے لیے پانی لانے کے لیے مڑی۔ میسم بیڈ پر دراز تھا اور اس کے چہرے پر اب کچھ رنگت واپس آ رہی تھی۔ جب بشرا واپس آئی تو اس نے میسم کو کچھ سوچتے ہوئے پایا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ سوچ رہا ہوں کہ شادی کے پہلے دن ہی اسپتال پہنچ گیا، اب تو لگتا ہے کہ تم مجھ سے اسپتال سے بچاؤ گی، میسم نے شرارت سے کہا۔ بشرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر ایک زوردار مکہ اس کے سینے پر مار دیا، مگر اتنی احتیاط سے کہ اسے درد نہ ہو۔ آج کے بعد اگر ایسی بات کہی نا تو سچ میں جان نکال دوں گی۔ میسم کی ہلکی سی ہائے نکلی، مگر وہ ہنس پڑا۔ اس نے بشرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر ایک بھرپور بوسہ دیا۔ آج کے بعد کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گا بشرا، کوئی بھی چیز ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتی۔ تم میری زندگی کا وہ مشن ہو جسے میں کبھی ناکام نہیں ہونا چاہتا۔ بشرا نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ اسے اب سکون مل گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب چاہے طوفان آئے یا گولی چلے، وہ اور میسم ایک دوسرے کی ڈھال بن کر ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے درمیان اب وہ انا کی دیوار گر چکی تھی اور اس کی جگہ محبت کی ایک ایسی عمارت کھڑی ہو گئی تھی
جس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں۔ اسپتال کی تلخ بو اور مشینوں کی بیزاریت کن آوازوں میں سے دور سے میثم نقوی اب اپنے گھر کے پرسکون کمرے میں بیڈ پر دراز تھا۔ کھڑکی سے چھنتی دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں نقاہت کے باوجود ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے اسے چند ہی دن گزرے تھے، مگر ان چند دنوں میں بشرا نے اس کی ایسی تیمارداری کی تھی کہ میثم کو اکثر گمان ہوتا تھا کہ وہی ضدی اور منہ پھٹ لڑکی ہے جو اسے سڑک پر فقیر کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ بشرا جو کبھی اپنے کپڑوں کی ذرا سی سلوٹ پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی، اب میثم کے زخموں کی پٹی کرنے، اسے وقت پر دوائیں دینے اور اس کی پسند کے کھانے تیار کرنے میں مگن رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا مرکز اب بدل چکا تھا۔ اس عالیشان حویلی کی تنہائی، والدین کی بے رخی اور وہ خلا جو وہ ہمیشہ محسوس کرتی تھی، اب میثم کی محبت اور توجہ سے بھر چکا تھا۔ بشرا بس کرو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنا پانی پلاؤ گی تو میں مچھلی بن جاؤں گا، میثم نے شرارت سے کہا جب بشرا نے ایک بار پھر پانی کا گلاس لیے اس کے سرہانے کھڑی ہوئی۔ بشرا نے مصنوعی غصے سے گھورا، آپ چپ چاپ پانی پیئے میثم، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ایک انسپیکٹر کو اتنی جلدی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ میثم نے گلاس تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے فکر اور بے پناہ خلوص تھا۔ تم بدل گئی ہو بشرا، بہت زیادہ۔ وہ کالج والی بشرا کہاں گئی جو آئس کریم گرنے پر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی؟ بشرا بیٹھ کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا۔ وہ بشرا تو مر گئی میثم۔ اس دن جب آپ کو گولی لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس دولت تو بہت ہے، مگر آپ کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے تو مجھے سچ مچ جینا سکھا دیا۔ آپ کی وجہ سے میں نے خود کو بدل ڈالا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری انا آپ کو مجھ سے دور ہی نہ کرتے۔ میثم کا دل اس اعتراف پر پگھلنے لگا۔ اس نے بشرا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ میں کہیں نہیں جا رہا تھا، یہ تو بس ایک چھوٹا سا مشن تھا، مگر اصل مشن نے مجھے یہ بتا دیا کہ میری فقیرنی میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ کچھ دیر بعد میثم تکیے کا سہارا لے کر بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتا ہے بشرا، جب میں اسپتال میں تھا تو مجھے بار بار تمہارا وہ چہرہ یاد آتا تھا جب تم نے مجھے فقیر سمجھ کر پیسے دیے تھے۔ سچ کہوں تو اس وقت میرا جی چاہا تھا کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں، مگر آج لگتا ہے کہ تمہاری اس دریا دلی نے ہی مجھے تمہارا اسیر بنا دیا۔ بشرا نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر پٹی کو درست کیا۔ اچھا، تو صاحب عالم کو مجھ پر پیار آ ہی گیا آخرکار۔ میثم نے ایک لمبا سانس لیا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات تو ہے، ہماری شادی کا پہلا دن ہی اسپتال میں گزرا، اب تو لگتا ہے ساری عمر تم مجھے اسپتال سے ہی بچاؤ گی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی شرارت تھی۔ بشرا کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اسے وہ ہولناک رات یاد آ گئی جب میثم خون میں لت پت تھا اور وہ دیوانہ وار اسپتال کی راہداریوں میں بھاگ رہی تھی۔ اس نے ایک زوردار مکہ میثم کے سینے پر رسید کیا۔ آہ بشرا، مارو گی کیا؟ میثم نے تڑپ کر کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ہنسی تھی۔ آج کے بعد اگر ایسی بات کہی نا تو سچ میں جان نکال لوں گی۔ بشرا کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کس قیامت سے گزری ہوں؟ آپ میرے لیے کیا ہیں یہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میثم نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا اور اسے خود کے قریب کھینچ لیا۔ معاف کر دو یار، مذاق کر رہا تھا۔ اب کبھی تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد کبھی تم سے جدا نہیں ہوں گا، کوئی بھی چیز ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ بشرا نے اس کے شانے پہ سر رکھ دیا۔ کمرے میں ایک سکون بخش خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر پرندوں کی چہچہاہٹ اور شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی ایک نئی شروعات کا پیغام دے رہی تھی۔ میثم، آپ کو پتا ہے بابا کہہ رہے تھے آپ کو تمغہ جرت ملے گا، بشرا نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میثم نے اس کے بالوں کو سہلایا۔ تمغہ تو مل جائے گا بشرا، مگر میرا اصل تمغہ تو تم ہو، وہ تمغہ جو مجھے ایک ضدی لڑکی سے ایک محبت کرنے والی بیوی میں بدلتے دیکھ کر ملا ہے۔ تو بشرا مسکراتی اور اس کی گرفت میں خود کو مزید محفوظ محسوس کرنے لگی۔ وہ فقیر جس سے وہ سڑک پر لڑی تھی
آج اس کا محافظ اس کا شوہر اور اس کی پوری کائنات تھا۔ اس کہانی کا آغاز ایک آئس کریم کے گرنے سے ہوا تھا، مگر اس کا انجام ایک لازوال محبت کی صورت میں ہو رہا تھا۔ اب نہ کوئی انا تھی نہ کوئی غرور، بس دو دل تھے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔